وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ عموماً آئے دن جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا ڈر لگتا ہے گھروں کے اندر، کبھی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی رونے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانی کا عالم والدین کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی دم کوئی چیز بتائیں جس سے جو ہے نا وہ بچے ٹھیک ہو جائیں۔ آئے دن ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، تو ایسا دم بتائیں جس سے ان کے والدین وہ پڑھیں تو وہ بچے ٹھیک ہو جائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے۔ عموماً بچوں کے جو معاملات آتے ہیں ہمارے پاس، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں، بالکل بچے رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں یا گھبراتے ہیں یا جھٹکے لگتے ہیں ان کو۔ ایک آدمی وہ بتاتا ہے، کہتا ہے میری بچی ہے، وہ نا ایسے نوندرے لے کر وہ دوسرے بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، اور جناب چھوٹا بچہ کو اور مل جائے تو اس کو دندگیاں وڑتی ہے اور اس کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے، بسا اوقات بھاگ کے جا کے پکڑنا پڑتا ہے۔ یعنی ایسی کیفیت جو بچی کے اندر آ گئی ہے، ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں۔ آئے دن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی عامل کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جی اس کا حل جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال سے پیچھے چلے جائیں، اللہ کے نبی کے دور سے بھی پیچھے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا تھا اسماعیل، اور ایک کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ دونوں بیٹوں کو وہ دم کیا کرتے تھے۔ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ اگر دو بچے ہیں، اگر ایک بچہ ہے اعیذکا، ایک بچی ہے اعیذکی، یہ پڑھ کے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کو پڑھ کے دم کیا کریں۔ جو یہ وہ دم ہے جو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دم کیسے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی تھی، آپ کے چہرے کے اندر بہت زیادہ غم تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہواؤں کے اندر تیرتے ہوئے زمین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین بیمار ہیں، ان دونوں کی وجہ سے میں پریشان ہما ریحان عطایا، یہ دونوں میرے بہت پیارے پھول ہیں، ان کو میں سونگھتا ہوں اور یہ بیمار ہیں اس وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا دم نہ بتاؤں جس کے کرنے سے، ویسا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین بچوں دونوں کو درست کر دے، ٹھیک کر دے؟ اور میں بتاؤ، اور میں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دونوں پڑھ کے ابھی دم کرو، انشاءاللہ اللہ صحت دے گا، یہ دونوں تندرست ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم پڑھ کے حسن کو بھی پھونک ماری، حسین کو بھی پھونک ماری۔ جب پھونک ماری، دم کیا، حدیث میں آتا ہے وہ دونوں قاما کھڑے ہوئے، یلعبان فقام یلعبان، وہ دونوں بچے کھڑے ہوئے وہ کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک خود اس چیز کے اندر دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہم طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں ہم کیا کریں، اصل میں معاملات کیا ہے، ہم دوائی دے کے کئی لوگ ایسے وہ نیند کی بچے کو گولی دیتے ہیں تاکہ بچہ سو جائے، رات کو تنگ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ڈرتا ہے، اپنی نوز کو جو اکھاڑتا ہے، نوز کو جو بچہ اٹھاتا ہے یا چھیڑتا ہے، یہ ویسا نظر کی نشانی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے غور کرنی ہے بچے کے اندر۔ یہ علامتیں اگر ظاہر ہوتی ہیں، بچہ ضد کرتا ہے، نوندرے مارتا ہے یا چڑچڑا پن اس کے اندر آ گیا،
یہ ایسی چیزیں ہیں جو پیور نشانی ہے اس چیز کی کہ بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اور بچے کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے نبی کے اس دم کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ دم کرنے کی، صبح و شام بچوں کو دم کیا کریں، اللہ اس دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ